الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی جو حدیث پاک ہے وہ اس بارے میں ہے کہ جنبی اس وقت تک نہ سوئے جب تک وضو نہ کر لے۔ یہ حضرت ابو حنیفہ حماد سے، وہ ابراہیم سے، وہ اسود سے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا ارادہ ان ینام، جب ارادہ کرتے تھے کہ آپ سوئیں، وہو جنوب، اس حال میں کہ آپ جنبی ہوتے، تودع، تو آپ وضو کرتے نماز کی طرح کا وضو، تو وضو کر لیا کرتے جس طرح نماز کا وضو نہیں کرتے ہیں، اسی طرح آپ وضو کر لیتے۔ اگلی جو حدیث پاک ہے وہ اس بارے میں ہے کہ کوئی بھی مومن ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ حضرت ابو حنیفہ حماد سے، وہ ابراہیم سے، وہ ایک مرد سے، وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف بغرض مصحفہ اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا، فدافعہ عنہ، تو انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا، یعنی کہ رسول نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ما لکا، قال، کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ناپاک ہوں، انی جنوب، میں جنبی ہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آرینا یدیک فإن المؤمن لیس بنجس وفی روایت المؤمن لا ینجس۔ رسول نے فرمایا کہ ذرا اپنے دونوں ہاتھ دکھاؤ۔ انہوں نے دونوں ہاتھ دکھائے تو فرمایا کہ بے شک مومن ناپاک نہیں ہوتا، اور ایک روایت میں ہے کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا، یعنی کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ یعنی کہ یہ جو جنبی ہونا ہے یہ نجاست حکمی ہے، حقیقتاً وہ پاک ہی ہوتا ہے کیونکہ مومن ہے، وہ جو نجاست اس پر آئی ہوئی ہے یہ حکمی ہے، ٹھیک ہے، ویسے خود جو مومن ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو جنبی کا پسینہ یا لعاب وہ بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ اگلی حدیث پاک حضرت حذیفہ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک ان کی طرف بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اس پر رسول نے فرمایا کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ اگلی حدیث پاک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی یا بوریا طلب کیا، رسول نے چٹائی یا بوریا طلب کیا، تو فقالت، آپ فرماتی ہے، انی حائض، کہ میں حائضہ ہوں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان حیضتک لیست فی یدک، آپ نے فرمایا کہ تمہارے حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی کہ اس سے مراد وہی کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ اس بارے میں یہ حدیث پاک ہے۔ اگلی حدیث ہے کہ نیند میں عورت وہ چیز دیکھنا جو مرد دیکھتا ہے، اس بارے میں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ خواب میں وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے، یعنی کہ اگر اس خواب میں احتلام ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اس بارے میں، یعنی کہ مرد کو احتلام ہوتا ہے تو اس بارے میں کیا حکم ہے۔ تو فقال نبی، تو رسول نے فرمایا کہ وہ غسل کر لے، کہ وہ کیا کرے، غسل کر لے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کر لینی ہے حدیث پاک۔ اگلی حدیث ہے کہ حمام بدترین جگہیں، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو حمام ہے یہ بدترین جگہ ہے، گھروں میں سے برا گھر ہے، جہاں بے پردگی ہے اور جہاں کا پانی ناپاک ہے، جہاں یستترو، بے پردگی ہے اور جہاں کا پانی کیا ہے، ناپاک ہے، یہ ایسا گھر ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لیں، آگے نکالیں آپ
شرح قائد وبالجملۃ الاحادیث فی ھذا المعنی، یہاں سے خلاصہ کلام بیان کر رہے ہیں کہ تمام کے تمام حدیثوں جو اسی معنی میں ہے، ان میں سے کثرت یہ حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے، یعنی کہ آخرت کے اکثر احوال کے بارے میں متواتر المعنی ہے، آخرت کے احوال کے بارے میں اکثر یہ کیا ہے، متواتر المعنی ہے، اگرچہ ان کے افراد حد تواتر کو نہیں پہنچے، ان کے جو احاد ہیں وہ حد تواتر کو نہیں پہنچے۔ اب یہاں پر تواتر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حد تواتر کہتے ہیں جو حدیث، وہ حدیث جس کو گروہ دار گروہ بیان کیا ہو، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک گروہ نے، ایک جماعت نے جن کا مجموعہ 10 سے اوپر ہو، انہوں نے بیان کیا ہو، پھر اسی طرح 10، پھر اس طرح تابعین کے دور میں بھی 10، پھر تبع تابعین کے دور میں بھی 10 تقریباً ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر تواتر کی دو قسمیں، ایک تواتر لفظی ہوتا ہے اور ایک تواتر معنوی ہوتا ہے۔ تواتر لفظی کہتے ہیں کہ جو بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ منقول ہو، جس طرح کہ قرآن پاک ہے نا، قرآن پاک میں ایک ایک لفظ بھی اسی طرح موقوف ہے، واو بھی علیحدہ نہیں ہے بلکہ واو، عین، دال، الف اسی طرح ہی منقول ہے۔ اور حد معنوی کہتے ہیں جس میں الفاظ تو علیحدہ ہوں، معنی ایک ہو لیکن الفاظ مختلف ہو، جس طرح کہ میں اگر کسی چیز کی تعریف کروں تو میں اپنے الفاظ میں کروں گا لیکن مفہوم ہے کہ اگر کوئی زید کرتا ہے تو وہ اپنے الفاظ میں کرے گا، مفہوم ہے کہ عمر کرتا ہے اپنے الفاظ میں، مفہوم ایک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں معنوی، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح حد تواتر لفظی کی طرح حد تواتر معنوی، یہ بھی دلیل اور حجت ہے، یہ بھی ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی جو بات ہے وَأَنْكَرَ عَذَابَ الْقَبْرِ بَعْدَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالرَّوَافِضِ، یہاں سے اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ جو معتزلہ حضرات اور روافض ہیں کا مذہب بیان کر رہے ہیں کہ معتزلہ اور روافض کہتے ہیں کہ عذاب کا قبر یہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا عذاب کا قبر؟ کہ کہتے ہیں کہ جب بندہ مر گیا، اب اس میں جان تو ہے نہیں، اس میں نہ حیات ہے، نہ اس کو پتہ چلتا ہے، ہم مردے کو اس طرح ہلائے تو اس کو پتہ نہیں چلتا، تو جب اس کو پتہ نہیں چلتا اس کا جسم جو ہے وہ جم جاتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا، اس کو جو کچھ کرو اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا، تو جب اس کو کچھ نہیں ہوتا تو اس کو عذاب ہی نہیں ہو سکتا، عذاب دینا یہ محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا عذاب۔ تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہ بھائی نہ، کہ عذاب ہو سکتا ہے، عذاب ممکن ہے عذاب قبر کا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ میت کے تمام اجزاء یا بعض اجزاء میں سے ایک خاص قسم کا ادراک پیدا فرما دے، جس کی وجہ سے میت عذاب کو محسوس کرے، عذاب کا درد اور نعمتوں کا ادراک کر لے۔ یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، کہ وہ اگر چاہے تو تمام کے تمام جسم کو یا جسم کے کسی ایک حصے کو اتنی ایک قوت دے دے، اتنی ایک طاقت دے دے کہ اس کو عذاب کا پتہ بھی چلے، اور نعمتیں دی جا رہی ہیں تو ان کو نعمتوں کا بھی پتہ چل جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم ان کو جواب دیتے ہیں۔ پھر وہ ہم پر سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اگر وہ اللہ تعالیٰ اس بعض اجزاء کو ادراک دے دے، یعنی کہ کل اجزاء کو یا بعض اجزاء کو ادراک دیتے جس سے وہ عذاب کی درد اور نعمتوں کی لذت کو محسوس کر دے، تو اس سے حیات ثابت ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ رب نے مردہ کیا، پھر اس کے بعد رب تعالیٰ بعض اجزاء کو یا کل اجزاء کو زندہ کرے گا، جس سے وہ عذاب کو یا نعمتوں کی لذت کو محسوس کرے گا۔ تو اس سے تو ایک مرتبہ زندہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ موت دی، پھر زندہ کیا، پھر موت دی، تو 2 مرتبہ موت دینا واقع ہو رہا ہے،
حالانکہ رب تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لا یذوقون فی الموت الا الموتۃ الاولی کہ انسان موت کا صرف ایک مرتبہ ذائقہ چکھیں گے. یہاں پر تو 2 مرتبہ ہو رہا ہے. دیکھیں نا، ایک مرتبہ جب بندہ مر گیا پھر اب اس کو عذاب ہوگا یا پھر کیا ہوگا، نعمتیں دی جائیں گی. اب وہ عذاب اور نعمتیں کس طرح چکھے گا کہ اس کا کوئی نہ کوئی جسم محسوس کرے گا. تو اب وہ جسم تبھی محسوس کرے گا جب رب تعالیٰ اس میں طاقت دے گا. اب رب تعالیٰ دوسری مرتبہ اس کو وہ زندہ کر رہا ہے، پھر اس کو دوسری مرتبہ مارے گا. تو یہاں پر 2 مرتبہ مارنا ہو گیا، پھر بعد میں حشر قائم ہوگا. تو اس کا جواب دیتے ہیں، اس کا جواب ہم دیتے ہیں کہ نہ، کہ یہاں پر دوسری مرتبہ زندہ نہیں ہو رہا، دوسری مرتبہ زندہ نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے بلکہ یہاں پر رب تعالیٰ اس روح کا تعلق اس کی طرف کر دیتا ہے، اس کی طرف اس روح کا جسم کا روح سے تعلق کر دیتا ہے، جس سے روح عذاب کو، درد اور نعمتوں کی لذت کو چکھتی ہے، جس سے روح نعمتوں کی لذت کو چکھتی ہے. اور یہ 2 مرتبہ مارنا نہیں ہے بلکہ وہ 1 مرتبہ یہ یہاں پر روح کا جسم سے تعلق ہو گیا، جس سے جسم درد کو اور عذاب کو چکھتی ہے. ٹھیک ہے. اور آگے ولا ان یتحرکوا ویضطربا، یہاں سے پھر اعتراض ہوگا. چلو یہ بات تو مان لی، یہ اعتراض سوال مقدر کا جواب ہے کہ یہ بات تو مان لی کہ بھائی دوسری مرتبہ نہیں. تو ایک بندہ وہ پانی میں ڈوب گیا، مر گیا. اب مرنے کے بعد پانی میں رہا یا آگ میں جلا دیا گیا یا کوئی ہوا میں لٹکا ہوا، تو ہمیں تو نہیں نظر آتا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے. اب جو بندہ پانی میں غرق ہو گیا، فنا ہو گیا، آگ میں وہ سوا بن گیا، اس کو عذاب ہو نہیں سکتا، یہ محال ہے عذاب ہونا. تو یا کسی کو جانور نے کھا لیا، اب جانور کے پیٹ میں ہے، تو جانور میں پیٹ میں اگر عذاب ہوتا تو جانور کا پیٹ تو وہ تو پھٹ جاتا عذاب کی وجہ سے، تو عذاب لہٰذا نہیں ہو رہا. تو اس کا ہم جواب دیتے ہیں کہ ہمارا کسی چیز کو نہ دیکھنا اس چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. ہم اس عذاب کو نہیں دیکھ رہے، لیکن وہ جو عذاب ہے وہ عذاب برزخی ہے، وہ اس کو ہو رہا ہے. جس طرح کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے، اب صحابہ کرام اس کو نہیں دیکھتے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے. تو ہماری آنکھیں وہ دیکھ نہیں سکتی، وہ ہوا میں لٹکا ہوا اس کو عذاب ہو رہا ہے. اب اس کو عذاب تو ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہماری آنکھوں میں، ہماری جو عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور جو عالم میں جو ہماری آنکھیں ہیں یہ اتنا ادراک نہیں کر سکتی کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے وہ دیکھ سکیں. ٹھیک ہے. یہ اس سب کا خلاصہ ترجمہ کرتے ہیں کہ انکار کرتے ہیں معتزلہ اور بعض روافض فی عذاب قبر کا انکار کیا، اس لیے کہ میت میں بے جان ہے اور اس میں نہ حیات ہے اور نہ ادراک، تو اس کو عذاب دینا تو محال ہے، عذاب دینا محال ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام اجزاء یا بعض اجزاء میں حیات کی کوئی قسم اس طرح پیدا کر دے، کوئی قسم پیدا کر دے، اس طرح پیدا کر دے کہ وہ عذاب کے درد، علم کہتے ہیں درد، عذاب کا درد یا نعمتوں کی لذت کو محسوس کرے. ٹھیک ہے. نعمتوں کی لذت کو کیا کرے؟ محسوس کرے. وَهَذَا لَا يَسْتَلْزِمُ، یہاں سے وہی روافض جو رد کرتے ہیں، اور یہ نہیں مستلزم روح کا اعادہ کرنا ان کے بدن کی طرف، روح کا اعادہ کرنا ان کے بدن کی طرف. یعنی کہ انہوں نے کہا تھا نا اس سے تو پھر روح دوبارہ پیدا کی جائے گی دوبارہ، تو کہتے ہیں یہ اعادہ کرنا نہیں ہے بدن کی طرف کہ وہ حرکت کرے، اور نہ ہی یہ کہ وہ حرکت کرے اور مضطرب ہو یا اس کے اوپر عذاب کا اثر دیکھیں. یہاں تک کہ جو شخص پانی میں ڈوب گیا اور جس کو کھا لیا گیا، اور جو حیوانات کے پیٹ میں ہے، اور جس کو ہوا میں سولی لٹکا دیا گیا، ہوا میں فی الہوا، ہوا میں سولی لٹکا دیا گیا، یعذب، اس کو عذاب دیا جائے گا، اس کو بھی عذاب دیا جائے گا. اگرچہ ہم مطلع نہیں ہوتے اس پر،
ہم مطلع نہیں ہوں گے اس پر، اور جو غور کرے اس کے ملک اور ملکوت کے عجائب میں، اس کے ملک اور ملکوت کے عجائبات میں، اور اس کی قدرت و جبروت کے غرائب میں، اور اس کی مثال تو بہت دور ہے، چہ جایا کہ محال جانے، یعنی کہ یہ بات تو بڑی دور ہے کہ وہ رب تعالیٰ کے ملک اور ملکوت کے عجائبات کو جانے، اس کی قدرت اور جبروت کے غرائب کو جانے، یہ بات وہ جان لے، یہ بڑی بات ہے۔ اور یہ بات تو بڑی دور کی ہے کہ جو چیز محال کو وہ جانے، یعنی کہ اس کی آنکھیں، یعنی کہ رب تعالیٰ کی قدرت کو وہ دیکھ لے، جانے، یہ بڑی بات ہے۔ اور یہ بات تو اس سے ہی زیادہ مشکل ہے کہ وہ عذاب ہو رہا ہو اس کو دیکھے، یہ بات تو اس سے بھی زیادہ دور کی بات ہے، لہذا یہ بات بہت دور کی بات ہے۔ اسی وجہ سے عقل تقاضا نہیں کرتی، لیکن اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ شرعیت کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا۔ آگے آپ نکالیں اصول الشاشی کا۔ وَأَمَّا الْأَدَاءُ الْقَاصِرُ فَهُوَ تَسْلِيمُ عَيْنِ الْوَاجِبِ مَعَ النُّقْصَانِ فِي صِفَتِهِ۔ بہرحال ادائے قاصر وہ عین واجب کو سپرد کرنا اس کی صفت میں نقصان کے ساتھ، یعنی کہ عین واجب کو نقصان کے ساتھ، اس کی صفت میں نقصان ہو تو اس کو ادا کرنا وہ ادائے قاصر ہے۔ جس طرح کہ نماز بغیر تعدیل ارکان کے پڑھنا، یہ کیا ہے؟ اب ادا کرنا تو ہے لیکن نقصان ہے، نقصان کے ساتھ وہ کر رہا ہے، تعدیل ارکان نہیں کر رہا، تو یہ کیا ہے؟ ادائے قاصر۔ یا طواف کرنا محدث کی حالت میں، حدث کی حالت میں، یہ ادا کرنا تو ہے لیکن ادائے قاصر ہے، ٹھیک ہے۔ اور مبیہ کو واپس کرنا اس حال میں کہ وہ مشغول ہو دین میں اور جنایت میں، جنایت یا دین میں مشغول کرنا، یعنی کہ ایک بندے نے زید نے عمر سے غلام خریدا اور عمر نے کہا کہ 2 دن بعد لے لینا۔ اب 2 دن میں وہ غلام یا تو کسی کا قتل کر دیتا ہے یا پھر وہ قرض لے لیتا ہے، تو اب وہ غلام عمر زید کو لٹا تو رہا ہے لیکن وہ نقصان کے ساتھ لٹا رہا ہے کہ اس پر قرضہ ہے اور یا اس کو قتل کرنا وہ واجب ہے۔ اور مغصوبہ چیز کو لٹانا جو مباح بالقتل ہو، مباح دم بالقتل ہو، کہ وہ قتل کی وجہ سے مباح الدم ہو قتل کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یا مشغول ہونا دین یا جنابت کی وجہ سے، ایسے سبب سے جو سبب غاصب کے پاس پایا جائے، ایسے سبب جو غاصب کے پاس پایا جائے، یعنی کہ ایک بندے نے، زید نے عمر کا غلام غصب کر لیا۔ اب جب وہ عمر کے پاس تھا، وہ شریف تھا، جب زید کے پاس آیا، زید نے غصب کر لیا، اب اس نے شرارتیں کرنی شروع کر دی اور اس نے کسی کو قتل کر دیا، تو اب وہ دیت میں اس غلام کو قتل کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اس نے قرضہ لے لیا، ٹھیک ہے، تو اب غاصب کے پاس وہ سبب پایا گیا۔ اب جب قرضہ لے لیا یا شرارتیں کرنی یا قتل کرنا دے دیا، تو اب زید نے کہا کہ یا اس کو لٹاؤ، واپس اس کو کرو، عمر کو کرو۔ اب یہ لٹا تو رہا ہے، واپس کر تو رہا ہے، ادا کر تو رہا ہے، لیکن ادائے کامل نہیں ہے بلکہ ادائے قاصر ہے، ٹھیک ہے۔ اور کھوٹے، ضیوف کہتے ہیں کھوٹے سکے کو ادا کرنا، جیاد یعنی کھرے کی جگہ، جب کہ نہ جانتا ہو دائن اس کو نہ جانتا ہو، جو جس نے دین دیا ہے وہ نہ جانتا ہو، یعنی کہ زید نے عمر سے قرض لیا، اب عمر نے اصلی سکے دیے تھے، زید نے کھوٹے سکے دے دیے اس کو، اب عمر جانتا نہیں ہے، تو اب یہ ادا تو کر رہا ہے لیکن ادا کون سی کر رہا ہے؟ ادائے قاصر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ادائے قاصر ہے۔ وحکم هذا النوع انه ان امکن جبر النقصان بمثل
جبروا به۔ اور 9 کا حکم یہ ہے کہ اگر مثل کے ذریعے نقصان کی تلافی ممکن ہو تو مثل کے ذریعے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اور اس 9 کا حکم یہ ہے کہ اگر ممکن ہو مثل کے ذریعے نقصان کی تلافی، جبر نقصان کی تلافی ممکن ہو تو ینجبروا به، تو اس کے ذریعے اس کی تلافی ہو جائے گی، یعنی کہ نقصان کے ذریعے تلافی ہو جائے گی، ورنہ ساقط ہو جائے گا نقصان کا حکم، ورنہ نقصان کا جو حکم ہوگا وہ بھی ساقط ہوگا مگر گناہ ہوگا اس پر۔ یعنی کہ یہاں پر مثل کو ذکر کیا کہ ادائے قاصر کا حکم یہ ہے کہ اگر مثل کے ساتھ نقصان کو پورا کرنا ممکن ہو تو مثل کے ساتھ ہی نقصان کو پورا کیا جائے گا، ورنہ اگر مثل کے ذریعے نقصان کو پورا کرنا ممکن نہ ہو تو نقصان کا حکم وہ ساقط ہو جائے گا، البتہ گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی کہ دنیاوی پکڑ نہیں ہوگی، گناہ گار ہوگا۔ آگے پھر مثل 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک مثل معقول ہوتا ہے اور غیر معقول۔ معقول اس کو کہتے ہیں جو عقل میں آ جائے، غیر معقول جو عقل میں نہ آئے۔ پھر معقول جو عقل میں آ جائے اس کی 2 قسمیں، ایک صوری اور ایک معنوی۔ صوری اور معنوی، صوری کہتے ہیں شے کو شے کے بدلے دینا، شے کو شے کے بدلے، جس طرح کہ بکری غصب کی ہے، اب بکری کے بدلے دے دی، ٹھیک ہے۔ اور معنوی کہتے ہیں کہ شے کو قیمت کے بدلے دینا، جس طرح کہ بکری غصب کی تھی، اب بکری کے بدلے وہ قیمت دے دے، تو یہ کیا ہے؟ معقول معنوی ہے۔ اور جو غیر معقول ہوتا ہے وہ شرعی ہوتا ہے، اس میں ہماری عقل کا تقاضا نہیں ہوتا، جس طرح شریعت کہہ دے اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے؟ مان لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر ادائے قاصر میں نقصان کے ساتھ اس کو پورا کرنا ممکن ہوگا تو وہ نقصان کے ساتھ پوری کی جائے گی، اگر نقصان کے ساتھ پورا کرنا ممکن نہیں ہوگا تو وہ ساقط ہو جائے گا نقصان اور وہ معاف ہو جائے گا، لیکن گناہ گار ہوگا دنیا کے اندر۔ آگے اس کی مثالیں دے رہے ہیں، اسی پر ہم نے کہا کہ جب چھوڑ دے تعدیل ارکان کو نماز کے باب میں تو نہیں ہے ممکن ان کا تدارک ممکن نہیں ہے مثل کے ساتھ، کیونکہ نہیں ہے اس کے لیے مثل بندے پر، پس وہ ساقط ہو جائے گا۔ یعنی کہ ایک بندہ ہے، اس نے تعدیل ارکان نہیں کیے، اب تعدیل ارکان نہیں کیے تو اب تعدیل ارکان وہ مثل کے ساتھ ممکن ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اب وہ یا تو وہ تعدیل ارکان علیحدہ سے کرے گا یا پھر دوبارہ نماز پڑھے گا۔ اب اگر وہ دوبارہ نماز پڑھے گا تو وہ پہلے والی نماز ضائع جائیں گی، حالانکہ اس طرح نہیں ہے، وصف کے ذریعے اصل ضائع نہیں جاتی، اصل کے ذریعے وصف تو چلی جاتی ہے لیکن وصف کے ذریعے اصل نہیں جاتی۔ اب وصف تعدیل ارکان ہے، اصل پوری نماز ہے، اگر ہم کہیں کہ تعدیل ارکان چھوڑ دیے تو وہ دوبارہ نماز پڑھے تو پھر وصف ہوا، وصف کے ذریعے ہم اصل کو ساقط کر رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ تلافی ہو جائے گی۔ یعنی کہ اب شریعت نے ساقط کر دیا تعدیل ارکان، کیونکہ اس کی علیحدہ تلافی ہو ہی نہیں سکتی، یہ نہیں ہو سکتا کہ اب تعدیل ارکان نماز میں چھوڑ دیا ہم علیحدہ سے تعدیل ارکان کریں، رکوع سجود کریں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پس وہ ساقط ہو جائیں گے۔ وَلَوْ تَرَكَ الصَّلَاةِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، اور اگر چھوڑ دے نماز میں ایام تشریق میں نماز چھوڑے، پس اس کی قضا ایام تشریق میں نہیں ہوگی تکبیر، کیونکہ نہیں ہے اس کے لیے تکبیر جہراً شرعاً، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایام تشریق، عید بقرہ عید کے جو 3 دن ہوتے ہیں اس میں ایام تشریق کہتے ہیں نا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ واجب ہے۔ اب اگر اس نے نماز قضا کر دی، اب بعد میں وہ کیا نمازیں تو پڑھے گا لیکن ایام تشریق وہ ادا نہیں کرے گا، کیونکہ ایام تشریق ایام تشریق قضا میں وہ اس کی تکبیر ہوتی نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ تکبیر بالجرن شرع ہوگی نہیں، شرعن یعنی کہ وہ ہوگی ہی نہیں۔
ہوگی اس لیے نہیں کیونکہ تکبیر ادا کرنے کے لیے یا تو جہرن بلند آواز سے کرے گا یا آہستہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آہستہ ادا کرتا ہے تو یہ تو ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، تکبیر ہے ہی نہیں۔ اگر بلند آواز سے ادا کرے تو یہ تو بدعت ہے، بدعت ہے کہ شریعت نے 5 دنوں کے علاوہ بلند آواز سے تکبیر کو ناجائز کہا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے یہ کیا ہو جائے گی، ساکت ہو جائے گی، ایام تشریق وہ نہیں کرے گا بعد میں، کیونکہ شریعت نے ساکت کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے یاد کر لینا، آگے آپ نکالیں تلخیص المفتاح کا۔ وفیہ نظار، اور سکاکی کے اس قول میں نظر ہے، سکاکی کے قول میں، یعنی کہ سکاکی نے جو استعارہ بالکنایہ میں مراد لیا ہے نا، وہ استعارہ بالکنایہ نہیں ہے، وہی مجاز عقلی ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مستلزم ہے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کے قول فی عیشۃ راضیہ میں عیشہ سے مراد عیشہ سے اللہ تعالیٰ کے قول فی عیشۃ راضیہ میں وہ صاحب عیشہ ہے، صاحب عیشہ ہے، اور لازم آتا ہے کہ نہیں ہے صحیح اضافت نہارہ صائم کی مثل میں، اضافت صحیح نہیں ہے، اضافت الشیء لنفسہ کے اضافت کے باطل ہونے کی وجہ سے، اضافت الشیء اضافت کے باطل ہونے کی وجہ سے لازم آتا ہے کہ اضافت صحیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے صحیح ہے؟ کہ تعمیر کا حکم حامان کو نہ ہو، کہ تعمیر کا حکم حامان کو نہ ہو، اور یہ لازم آتا ہے کہ انبت الربیع البقلہ وغیرہ کا بولنا حدیث و قرآن یعنی کہ سامع کے سننے پر موقوف ہے، کہ موقوف ہے حدیث و قرآن پر، اور یہ تمام لوازم، تمام کے تمام لوازم جو سواقی کے قول کی بنا پر لازم آتے ہیں، یہ باطل ہے، منتفی اور باطل ہے۔ کیوں؟ یہ مستلزم اور باطل ہے، کیونکہ جو مستلزم باطل کو وہ خود مستلزم ہوتا ہے، اسی لیے سکاکی کا یہ قول بھی باطل ہے، اور سکاکی کا قول ٹوٹ جائے گا، اور ٹوٹ جائے گا سکاکی کا قول نہار صائم جیسی مثالوں میں، اس لیے کہ وہ تشبیہ کے دونوں طرفوں کے ذکر پر مشتمل ہے، تشبیہ کے دونوں ذکر پر کیا ہے، مشتمل ہے، اسی وجہ سے وہ کیا ہوگا، ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے یعنی کہ مراد یہ ہے کہ سکاکی کا قول ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہی فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس نے جو بات کی تھی وہ کیا ہے، درست نہیں ہے، اس کا کہنا یہ کہ یہ استعارہ بالکنایہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نکالیں کنز الدقائق کا، آگے باب التعلیق ہے، تعلیق کا باب۔ تعلیق کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو معلق کرنا، کسی چیز کو کیا کرنا، معلق کرنا، اور اصطلاح میں ایک چیز کو دوسری چیز پر معکوف کرنا، اس کو تعلیق کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، تعلیق کہتے ہیں، ایک چیز دوسری چیز پر معکوف کر دی جائے، اس کو تعلیق کہتے ہیں۔ تعلیق کے صحیح ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں کہ شرط معدوم ہو، یعنی کہ جس کے ہونے نہ ہونے میں تردد ہو، ہونے نہ ہونے میں تردد ہو، ہونے نہ ہونے میں تردد ہو، اور اگر شرط پہلے ہو تو طلاق واقع ہو جائے گی، اگر شرط بعد میں ہو تو طلاق واقع نہیں ہوگی بلکہ کلام لغو چلا جائے گا۔ آگے انما یصیح فی الملک کقولہ للمنکوحۃ، تعلیق صرف ملک میں صحیح ہے، صرف صحیح ہے ملک میں، اگر ملک میں ہوگی تو تب تعلیق صحیح ہے، اگر ملک میں نہ ہو تو تعلیق صحیح نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک عورت اگر میرے ملک میں ہے، میرے نکاح میں ہے، تو اب میں تعلیق کر سکتا ہوں، اگر میرے ملک میں ہے میں تعلیق نہیں کر سکتا، تعلیق صحیح نہیں ہے۔ جس طرح کہ شوہر اپنی منکوحہ سے کہے کہ تو نے زیارت کی تو تجھے طلاق ہے، تو نے زیارت کی تو تجھے طلاق ہے، یا ملک کی طرف مضاف ہو، یا ملک کی طرف مضاف ہو، جیسے یوں کہے
کہ اگر میں تجھ سے نکاح کروں، اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق ہے، پس واقع ہوگی اس کے بعد واقع ہوگی، اس کے بعد واقع ہوگی، اس طرح کا کہے۔ اور اگر کہے اجنبی کے لیے اگر تو نے زیارت کی تو تجھے طلاق ہے، پس اس سے نکاح کیا، اس نے زیارت کی تو طلاق نہیں ہوگی۔ کیوں طلاق نہیں ہوگی؟ کیونکہ جب اس نے شرط کو معلق کیا تو اس ٹائم اس کو اختیار ہی نہیں تھا، اس کو اختیار ہی نہیں تھا۔ اب طلیق تب ہوگی جب اس کو اختیار ہوگا۔ پہلے وہ کہہ رہا ہے اگر تو نے زیارت کی تو تجھے طلاق ہے، ابھی وہ منقوع ہے نہیں، بعد میں منقوع ہو رہی ہے، منقوع ہوگی تو وہ کہے، یعنی کہ اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو وہ کس طرح شرط کو معلق کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور شرط کے الفاظ آگے بیان کر رہے ہیں۔ شرط کے الفاظ کیا ہیں؟ ان، اذا اور اذا، ما اور کلو اور کلا ما، متا اور متا اور ما۔ اور شرط کے الفاظ ان، اذا، اذا، ما اور کلو اور کلا ما، متا، متا، ما، ان میں اگر پایا جائے شرط، ان میں اگر شرط، ان تمام قسم میں پائی جائے شرط تو قسم ہو جائے گی، تو انتہت الیمین، قسم ہو جائے گی، مگر کلا ماہ میں قسم نہیں ہوگی۔ ان تمام میں اگر شرط پائی جائے تو قسم ہو جائے گی سوائے کلا ماہ کے۔ کیوں کلا ماہ؟ کہ وہ افعال کے عموم کو چاہتا ہے، کلا ماہ افعال کے عموم کو چاہتا ہے، جس طرح کہ لفظ کل اسماء کے عموم کو چاہتا ہے، لفظ کل اسماء کے عموم کا تقاضا کرتا ہے۔ پس اگر کہا کہ جتنی بار میں کسی عورت سے نکاح کروں تو ہر عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے حانث ہو جائے گا، اگرچہ دوسرے شوہر کے بعد ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جو کلا ماہ ہے وہ افعال کے عموم کے لیے آتا ہے، جتنی مرتبہ وہ فعل کرے گا یا عورت مرد جتنی مرتبہ وہ فعل کرے گا اتنی مرتبہ ہی وہ طلاق واقع ہوگی، یعنی کہ جب کبھی میں کسی عورت سے نکاح کروں تو کیا ہو، طلاق ہو جائے۔ اب جتنی مرتبہ وہ کرے گا وہ حانث ہو جائے گا، اگرچہ دوسرے شوہر کے بعد بھی ہو، یعنی کہ پہلے ایک عورت ایک مرد سے ہو، اس سے طلاق ہو جائے، اب دوسری مرتبہ اس مرد سے آئے جس نے قسم اٹھائی ہے تو تب بھی واقع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے کر لینا ہے یاد اچھی طرح سے، اور آگے آپ نکالیں۔ آگے ہدایت الحکمت کا اصطلاحات میں نے کرایا تھا آپ کو، پہلے اصطلاحات طبیعیہ کے بارے میں، کہ طبیعیہ وہ قوت جو اجسام میں سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے، اور اسی کے ذریعے اجسام اپنی کمال طبعی تک پہنچے، یعنی کہ اسی کے ذریعے اجسام جو جسم ہوتا ہے کمال طبعی تک پہنچے۔ اب یہاں پر یہ دیکھو قوت کا لفظ آیا، قوت کی جو تعریف ہوتی ہے وہ تین طرح سے ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے استعداد مطلق، استعداد مطلق کہتے ہیں کہ اس میں قوت تو ہے، طاقت تو ہے، لیکن وہ کر نہیں سکتا، طاقت ہوتی ہے لیکن کر نہیں سکتا۔ جس طرح کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اب بچے میں قوت تو ہوتی ہے، طاقت تو ہوتی ہے، لکھنے کی، بولنے کی قوت ہوتی ہے لیکن وہ بول نہیں سکتا۔ اور دوسری تعریف یہ ہے کہ ایسی استعداد جس میں فعل حاصل ہونے لگ جائے لیکن بمشکل، فعل حاصل تو ہونے لگ جائے لیکن مشکل کے ساتھ، جس طرح کہ بچہ بڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اب وہ چلنے تو لگتا ہے، فعل وہ حاصل کر تو رہا ہے لیکن کیا ہے، بمشکل کر رہا ہے، تو یہ دوسری قسم ہے قوت کی۔ اور تیسری قسم ایسی استعداد جو تام ہو، جب چاہے فعل ادا کر لے، یعنی کہ فل بڑا ہو گیا، مکمل طور پر اس کو کامل حاصل ہوگی، اور وہ جب چاہے وہ اس کو کیا کر لے، حل کر لے۔ اب یہ جو استعداد مطلق، اس کو حیولائیہ کہتے ہیں، اس کو حیولائیہ کہتے ہیں، حیولائیہ اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ جو دوسری قسم ہے اس کو کہتے ہیں قوت ممکنہ، پہلی کو کہتے ہیں قوت حیولائیہ اور دوسری کو کہتے ہیں ممکنہ دوسری کو کہتے ہیں۔ اور جو تیسری ہے اس کو
پہلی کو قوت حیولائیہ کہتے ہیں، دوسری کو ممکنہ، اور تیسری کو ملکہ کہتے ہیں، قوت ملکہ، قوت ملکہ، تیسری کو کیا کہتے ہیں؟ قوت ملکہ۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جو دوسری ہے اس کو قوت ملکہ کہتے ہیں اور تیسری کو قوت کمال کہتے ہیں، قوت کمال تیسری۔ بعض کہتے ہیں کہ دوسری کو قوت ملکہ کہتے ہیں اور تیسری کو قوت کمال کہتے ہیں۔ اور یہاں پر بات گزری طبعیہ کی۔ طبعیہ جو ہے یہ ایک ہے طبعیہ اور ایک ہے تابعیہ۔ یہ طبعیہ اور تابعیہ یہ طبیعتن سے ہے، طبیعتن۔ ایک تو مذہب یہ ہے کہ آخر میں نا یہ گول تا کو ہٹا دیا، گول تا کو ہٹا دیا اور یا نسبت کلا دی تو کیا بن گیا؟ طبعیٌ، طبعیٌ بن گیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جو بھی کلمہ وہ فعیلتن کے وزن پر آ جائے تو اس کو تابعیٌ کر دیتے ہیں۔ جس طرح فعیلتن کے وزن پر آ جائے تو اس کو فعالٌ کر دیتے ہیں، کہ یہ دیکھو فعیلتن کے، جس طرح کہ مدینہ، مدینہ ہے نا، اب یہ دیکھو مدینہ جو فعیل کے وزن پر آ جائے اور اس کا عین کلمہ حروف علت میں سے ہو تو اس کے عین کلمے کو کیا کرتے ہیں؟ یا تشدید سے بدل دیتے ہیں اور ما قبل کو کسرہ دے دیتے ہیں۔ جس طرح کہ مدینہ تن سے مادانی، مادہ نیجن، مادہ نیجن۔ اسی طرح طبیعتن سے تابعیٌ، تابعیٌ۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ جو فعیلتن والا قاعدہ ہے مدینتن میں، یہ صرف اور صرف اسمان میں استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح کہ مدینہ یہ اسماء ہے اور طبعیہ یہ اسماء نہیں ہے، اسی وجہ سے ادھر استعمال نہیں ہوگا، ادھر استعمال تو ہو جائے گا یہ فعیلتن والا قاعدہ، لیکن ادھر استعمال نہیں ہوگا۔ باقی رہی طبعیہ کی بات، وہ ہم قسم ثانی طبیعات میں ہم انشاءاللہ مزید وضاحت سے پڑھیں گے، اور جو باقی اصطلاحات ہم انشاءاللہ کرتے جائیں گے۔ ساتھ ساتھ اصطلاحات ضروری ہیں، یہ اصطلاحات ضروری ہوں گی، یہ کاپی پنسل آپ ساتھ رکھیں، اس کو ساتھ ساتھ لکھتے بھی جائیں، اور آپ کو اصطلاحات یاد ہوں گی تو آگے آپ کو آسانی ہوگی۔ اگر اصطلاحات آپ کو یاد نہیں ہوگی تو پھر آپ کو مشکل ہوگی، پیچھے جا کر آپ کو اصطلاحات پہلے یاد کرنی پڑے گی، دیکھنی پڑے گی کہ اس کی اصطلاح کیا ہے، اس کی اصطلاح کیا ہے، پھر آپ کو وہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر اصطلاحات یاد نہ ہوئی، اگر اصطلاحات یاد ہوگی تو پھر اچھی طرح سے سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا، تھوڑا تھوڑا دے رہا ہوں لیکن اچھی طرح سے مضبوطی سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔